ان کی انجمن ہے، ہم سے کیا مطلب؟ ان کا مہمان ہے، ہم سے کیا مطلب؟ یہ ہے غفلت جس کو مذہبی بے غیرتی کہی جاتی ہے۔ کوفی ایک تو کہہ رہے تھے ہم سے کیا مطلب، حسین کا معاملہ یزید سے ہے، ہم سے کیا مطلب، حسین کا معاملہ عبید اللہ بن زیاد سے ہے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے مسلم عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کیا، ہم سے کیا لینا دینا؟ حسین نے انہیں بلایا بھی نہیں۔ بھائی 18,000 مسلم عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں میں چلیے 5-8 ہزار بھاگ گئے عبید اللہ بن زیاد کی طرف، 2-3 ہزار جو مخلصین تھے انہیں اریسٹ کر دیا، قید میں ڈال دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد مثال کے طور پر 4-5 ہزار ادھر ادھر ہو گئے، 100-200 تو تھے۔ توجہ کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، آپ کو خواب میں سلانے نہیں آیا ہوں، آپ کے جذبات سے کھیلنے نہیں آیا ہوں۔ سوچئے گا میری باتوں پر، میں ان کے موقع پر بیٹھے ہیں، کہنا بہت ضروری تھا۔ امام حسین سے جناب زینب نے کہا آپ کا کوئی ہے؟ 100-200 کوفیوں کو تو بلا لیتے، انتخاب ایک بوڑھے کا کیا۔ اللہ اکبر، سب بلا کے 35 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے کام جاتا ہوں، حسین کا انتخاب آسان نہیں ہے۔ پورے کوفے میں ایک شخص خود حبیب نے وضاحت جیسے بوڑھے کو بلایا، کسی کوفی کو نہیں پوچھا، کیوں؟ غفلت میں، ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ ہمارا قرآن آیا تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے گئے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، دوسرے کا قرآن ہے کہ رسول ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ یہ غفلت ہے۔ یہ بیدار ہوئے، کب بیدار ہوئے؟ جب جناب زینب بے پردہ ہو کے پہنچی، جب معاملات ختم ہو گئے، جب معاملات بگڑ گئے، تحریر ہونے لگے، ایسے رونے لگے، پیٹ پیٹ کے، ہائے ہم سے غلطی ہو گئی، ہائے حسین کی بہن بے پردہ ہو گئی، ہائے رسول کی نواسی کے سر سے چادر گئی۔ جناب زینب نے کیا ان کا گریہ قبول کیا؟ بس یہی بتلانا تھا آپ کو، گریہ قبول کیا، کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ، یا اہل البدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو، رو رہے ہو؟ اگر تم نے آواز اٹھایا ہوتا تو میرا بھائی مارا نہیں جاتا۔ پھر جناب زینب نے کوفیوں سے کہا، سوچے جناب زینب کو آپ مجلسوں میں نہیں آتے، آپ فرشدہ میں نہیں آتے، اربعین کس کی تمنا تھی؟ اس کی تمنا تھی جس نے اپنی چادر اٹھائی ہے، اس کی تمنا تھی جس نے اپنی اولادیں قربان کی ہیں، جس نے اپنی نسل ختم کر دیا ہے حسین کے اوپر، 2 بچے تھے دونوں قربان کر دیے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل الکوفہ، یا اہل البدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو، اب ہو رہے جناب زینب کی عظمت کو ملاحظہ فرما۔ پھر کوفیوں سے کہا، جناب زینب تو جانتے کیا بتا رہی تھی؟ 3,000 عورتیں جناب زینب کی شاگردہ تھی اس کوفے میں، جہاں وہ بے پردہ تھے۔ اگر سوچ لیں تو رات کی نیند حرام ہو جائے، کیا پورا نہیں ہوگی؟ اس کے بعد کہا ہے کوفیوں، تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں زبان کھولوں، ورنہ محرموں کے مجمع میں سیدانیاں نہیں بولتی۔ اللہ اکبر، خدا سلام کرتے آپ حضرات کو۔ جب جناب زینب نے لہجہ دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد نے بتا دیا، اس کے سپاہیوں نے جا کے کہا دربار میں کن حالات سے گزرے میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ سال بھر یاد رکھیے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا خادم اپنی نصیحت کر نہیں آیا ہوں، ہو سکتا ہے میں بہت سے ایسے تو حسین کی نظر مجھ سے بہتر ہوں، لیکن اس بات کو سوچیے گا ضرور۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اچھا، اس نے کہا اچھا نہیں، علی کے لہجے میں بول، تو کہا کہ ٹھیک ہے دربار میں اور لانے کے بعد اب عبید اللہ ابن زیاد بڑا سیاسی تھا، ظالم کے ساتھ ساتھ سیاسی تھا، اس نے جناب زینب کے مورل کو ڈاؤن کرنا چاہا،
میں خاتون ہے کچھ ایسی بات کہو تو دکھ پہنچے پر توجہ کیجیے گا جناب زینب جب حضرت بلال کے دربار میں پہنچی تو کہتا ہے تم بڑی اللہ والی تھی تمہارا خاندان بہت اللہ سے قریب تھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم قیدی ہو میں تخت پہ بیٹھا ہوں جناب حضرت نے پہلا جملہ کیا کہا کچھ نہیں رہی تو جمیلہ ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ نے ہمارا امتحان تمہارے ذریعے اور تمہارا امتحان ہمارے ذریعے دیا جملہ مومنین سمجھ گئے نا تو بہت بڑا جملہ ہے تمہارا امتحان ہمارے ذریعے ہمارا امتحان تمہارے ذریعے تمہارا امتحان یہ کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کی فضیلت تمہارے سامنے پیش کی اور جملہ سنیے لیکن تم اتنے بے وقوف تھے کہ اس شخص کو اس حسین پر اندر سمجھا جس کا جھولا جبریل جھلاتے تھے اس پر اندر سمجھا جو اس وقت تک نہیں سوتا ہے جب تک کہ عورتیں گانا نہ سنا دیں تو نے اس یزید کو حسین پر عورت دیا تم کتنے بے وقوف اور اس کے بعد کہا عبید اللہ لا تحسبن الذین کفروا یہی تو جملہ ہے جس پر بڑے بڑے علماء نے عجیب جملہ لکھا ہے کافر گمان نہ کرے کہ اس نے اگر ظلم کیا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے بلکہ اسے مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ اور ظلم میں اضافہ کرے اور اسے سزا مل جائے شہزادے کی بلاغت میں آپ کو ملاحظہ فرمایا کفر کہا ہے کافر گمان نہ کرے بیٹھے تھے کلمہ پڑھنے والے آپ خطبہ سنا جاتے تو میرے ساتھ چلے ماحول بنا رہا ہوں بیٹھے تھے کلمہ پڑھنے والے بیوی کہہ رہی ہیں یہ کافر ہیں اس کا مطلب ہے زینب کی نگاہ میں کافر وہ ہے جو حسین کا قاتل ہے ایسا بات پڑھے نا محمد جب یہ بات ہوئی پھر کہا توجہ فرمائیں تو کیا سمجھتا ہے عبد اللہ میں اس حسین کی بہن ہوں اگر میرا حسین کربلا میں تمہارے نیزوں کو اشارہ کرتا تو تمہارے نیزے تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتے کہاں بیٹھے ہیں اگر میرا حسین گھوڑوں کو اشارہ کرتا تو گھوڑے شیر بن کے تمہیں چبا جاتے اگر میرا حسین زمین کو اشارہ کرتا تو زمین پھٹ کے تمہارے خاندان کو نکل جاتی لیکن اخی کریم لیکن میرا حسین کریم تھا اگلا جملہ اگر لے گئے تو بہت بڑا ہے لیکن اخی کریم میرا بھائی کریم تھا وہ جنت کی طرف بلاتا رہا تم جہنم کی طرف بھاگتے رہے صلوات پڑھیں محمد یہ جملہ جو بھائی بڑا غضب کا ہے عبید اللہ تمہیں حسین کو مار نہیں سکتا انا ارا ان اللہ یملو ذکر الحسین فی السماوات والارض میں دیکھ رہا ہوں عبید اللہ ابن زیاد اللہ نے ہمارے بھائی حسین کے ذکر سے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہے جاپان کے چھوٹے سے شہر میں بھی حسین ہو رہا ہے جہاں شیعت کا تصور نہیں ہے برازیل کے شہر میں جہاں شیعت کا تصور نہیں ہے مولا عباس کا ہوگا ہے جناب زینب کہہ رہی ہیں چپے چپے سے حسین ہوگا صلوات پڑھیں محمد والے
تیور دیکھا نا اس نے بڑا ہوشیار تھا, بڑا سمجھدار تھا. اس نے یزید کو خط دیا, روک لیا کہ یزید علی کی بیٹی بول رہی ہے, اگر تو نے شام بلایا تو تیری خیر نہیں, بہتر یہ ہے کہ اپنی مدینہ میں ختم کر دے, جائیں گے مدینہ واپس ہو. یہ اللہ کا نظام تھا. اللہ چاہتا تھا کہ زینب شام تک جائے. کیا کہہ رہا ہوں, اللہ چاہتا تھا کہ چوتھے نام شام تک جائیں. دادا اس نے کہا نہیں بلاؤ, بھیجو, ہمیں اپنے باپ دادا کے بدلے لے لیں. قافلہ نکلا, یہ جو کہا جاتا ہے اربعین میں نا 2 سال لگا ہے. اب جب قافلہ نکلا جناب ہے نا, تعارف ہوا, یہ معلوم ہوا کہ تمہارے گئے کربلا میں یہ مجرم نہیں تھے, نوزو اللہ, یہ حسین تھے, رسول کا نواسہ تھا. تو جو بستیاں مسلمانوں کی تھی نا وہ اٹیک کرنے لگی. یزید کے فوج کوئی سر چھینتا تھا, کوئی نیزے چھینتا تھا, کوئی تلواریں چلاتا تھا. تو یہ ہوا کہ کوفے سے باہر نکل نہیں پا رہے. تو کیا کریں, یزید اللہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ بھیجو. تو اب ایک نام یہ کیا گیا کہ اس راستے سے لے جاؤ جہاں سے مسلمان نہیں. تب ہوتا کیا تھا, اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں, لے جا کے جنگل میں اہل حق کو رکھ دیا جاتا. آپ جو اتنی آسانی سے باہر کھڑے ہو کر مجلس کے وقت میں چائے پی رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو احساس نہیں ہے, ان کو احساس دلائیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہو گیا. ہم سے اگر زمین جاگ گیا تو فرش کیا ہوگا. ہم تو 2 گھنٹے کے لیے, گھنٹے بھر کے لیے آ رہے ہیں, گھنٹے بھر مجلس ختم ہو جائے, اگلے سال زندہ رہو تو فرش ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہو, لے آ کے ریگستان میں رکھ دیا جاتا, چاروں طرف پھیلا ہوتا, صبح پانی شام پانی, 2 دن 3 دن. اب آپ آگے جاتے تھے, سپاہی راستہ چیک کرتے تھے, پھر آتے تھے, پھر لے جاتے, پھر روک دیا جاتا. اسی کو چوتھے معاملے کا دیار بدیار گرایا. کتنا مورل ڈاؤن ہوا ہوگا آپ کو اندازہ ہے. جو سفر 22 دن میں طے ہونا تھا وہ سفر 1 سال میں طے ہوا. 1 سال لگا ہے شام پہنچنے, 40 دن میں شام نہیں پہنچے. 1 سال. مالک سنتا ہے پڑھا لکھا ہوا اردو میں بھی کتاب ہے, اس نے کہا 1 سال لگے, 8-10 مہینے کے بعد پہنچے. وہاں پہنچے تو یزید کی پالیسی کیا تھی, اب تو نہیں آپ یزید کا کی پالیسی یہ تھی کہ جو ہمیں پوری دنیا پہ کنٹرول ملا ہے یہ مینٹین کرے. آج دیکھیں نا مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. مینٹین کرنے کے لیے اس نے ایک پالیسی بنائی. پالیسی کیا بنائی کہ ان کو یہاں بلائیں گے اور جتنی دنیا کے پاورفل لوگ ہیں, چاہے ڈپلومیٹ ہوں چاہے بزنس مین ہوں, انہیں دعوت دیں گے اور یہ میسج دیں گے تو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تو تم ہمارے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑے. انہیں اسی طرح قید کریں گے. جب محمد کی نمازی کو قید کر سکتے ہیں تو تم کون. اس سے 700 لوگوں کو دعوت دی. جو 700 کرسی نشین آپ سنتے ہیں نا, یہ 700 صرف نہیں تھے, یہ 700 مہمان تھے. اگر یہ بیک گراؤنڈ سنیں گے تو چوتھے نام پہ خطبے کے جملوں میں لطف آئے. 700 لوگوں کو بلائے جس میں تقریباً نیئر اباؤٹ تعداد تو مجھے نہیں ہے, 400 لوگ ایسے تھے جو حکمران تھے. کسی ملک کا پرائم منسٹر تھا, کسی ملک کا پریزیڈنٹ تھا,
کہیں کا فارن منسٹر تھا، کہیں کا ایمبیسڈر تھا، کہیں کا راجا تھا، انہیں بلایا۔ 250 لوگ اس میں سے بزنس مین تھے بڑے بڑے، تاکہ جو ہمارا پیسہ خرچہ ہوا ہے یزید کا کربلا سے لے کے شام تک جو خرچہ ہوا ہے وہ ان سے وصولا جائے۔ حضرت آپ نہیں پہنچے، یزیدیت ہمیشہ ڈرا کے پیسے وصول کیے۔ کہاں لے گیا میں آپ کو جملہ؟ اور 50 لوگ ایسے تھے جو سوشل ایکٹیویٹیز تھے، باتیں کرتے تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ اور اس کے بعد 700 مسلم تھے، پورا بنی امیہ موجود تھا۔ مکہ کے جتنے بھی بزرگوں کی اولادیں تھیں سب موجود تھے، خلفاء کے رشتہ دار موجود تھے، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، سب موجود تھے۔ میرے جوان بھائیوں میں تم سے کوئی پوچھا کرے نا، یہ وقت جو ہے وہ رواداری کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے، ہاں اگر آپ ہماری عزت کریں تو ہم آپ کی عزت کریں گے، اگر ہمارے اوپر آپ مذہب پہ کمنٹ کریں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ کربلا میں حسین کو شیعوں نے مارا ہے، آپ پلٹ کے کہیں کربلا میں حسین کو شیعوں نہیں مارا ہے، رسول کے صحابی کی اولادوں نے مارا ہے۔ عمر کے ساتھ کون تھا؟ سعد بن وقاص کا بیٹا، سعد بن وقاص رسول کا صحابی۔ سنان بن انس کون تھا؟ انس بن مالک کا بیٹا، انس بن مالک رسول کا صحابی۔ مروان کون تھا؟ عثمان کا دادا۔ ابن زبیر کون تھا؟ خلیفہ اول کا بھانجا۔ یہ سارے کربلا میں تھے، وہ سارے دربار یزید میں موجود تھے۔ عتبہ کا بیٹا ولید موجود تھا، حکم کا بیٹا مروان موجود تھا، ابو سفیان کا پوتا یزید موجود تھا۔ اب کہاں بیٹھے ہیں بولے نا، آپ توجہ کریں، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے بنی امیہ کے لوگ۔ ایک طرف پورا بنی امیہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، ایک طرف 700 لوگ، ایک طرف اور کہا گیا کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کر رہے تھے، ہم نے ان کو اس طرح سے انجام کو پہنچایا۔ جیسے ہی قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا اور چوتھے امام کو یہ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ڈپلومیٹ نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ قیدی نہیں ہے، یہ قیدی نہیں ہے نا، یہ تو باہر ہے، ہمیں یہ قیدی ہے، ان کے چہروں میں کبھی اس کا نور ہے۔ آپس میں یہ حجازی ہیں، یہ مکی ہیں، ایسے لوگ مدینہ میں ہوتے تھے۔ یہ خواتین قیدی نہیں لگتی ہیں، لیکن چپ تھے، مانتے یزید کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، اپنے کہتا ہے خلیفۃ المسلمین ہوں، میں ہی موحد ہوں، میں نے سب کچھ ہوں، دین اسلام میرے ہاتھوں میں، یہ جو آئے ہیں ان کا دین الگ ہے۔ پہلے اس نے اپنے کو دیندار بتایا، میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے اس نے اپنے کو کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ جو آئے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ کی نیند نہ ہوئی تو پھر بات کیا ہے؟ جب یزید اپنے خطبہ دے چکا تو جو 700 کرسی نشین میں جو ڈپلومیٹ بیٹھے تھے نا بڑے بڑے راجا، انہوں نے کہا تو کہتا ہے تیری بہت کہ تیرے باپ دادا کی عدالت اور انصاف بہت مشہور ہے، تو ایک کام کر، تو نے تقریر کر لیا نا، اس جوان کو بھی موقع دے، بولیں گے میرے ساتھ چلیں گے، مجلس میں سونے کی بیماری بن کریں، یہ سونے والی مجلس نہیں ہے، یہ سونے کی مجلس ہے۔ کہا اس کو بھی اجازت ہے، اب میں جملے سے محسوس کروں کہ آگے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کہا اسے بھی اجازت ہے۔ یزید نے سوچا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، دیار بجار پھرایا ہے، اتنا ظلم دیا ہے کہ بول کیا پائے گا۔ بس یہی تو ظالم کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جب وہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے تبھی ہارتا ہے۔ نہ جائیے تو کہنا ہے کہیے۔ اب چوتھے امام دیکھیے 45 سال کے بعد کوئی علی والا، علی کی اولاد شام میں منبر پہ جا رہی ہے، 45 سال کے بعد، 45 سال تک اس شام میں علی کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں۔ 45 سال کے بعد ایک
بیٹے کو، خالد نہج البلاغہ کے پوتے، باب العلم کے فرزند کو، اس کے فرزند کو جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا، اس علی کے بیٹے کو یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی ہیں، تم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال سکتے ہو، فضیلتوں میں نہیں، کرم میں نہیں، شرف میں نہیں۔ چوتھے امام کی پالیسی کیا تھی؟ اگر میں ڈائریکٹ یزید پر اٹیک کرتا ہوں مجھے قتل کر دے گا، قتل کر دے گا، لہذا رویہ ایسا اختیار کیا جائے کہ بات بھی ہو جائے اور ان کی اوقات بھی معلوم ہو جائے۔ کیوں؟ امام نے جو رویہ اختیار کیا اس کے اگر ہم وضاحت کریں تو وضاحت یہ ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہے، یہ شریعت بھی کہتی ہے، آپ نے کسی پر احسان کیا ہے آپ کے باپ دادا نے، اور وہ کھڑا ہو کے چوراہے پر آپ کے باپ دادا کی بے عزتی کرے، آپ کی بے عزتی کرے، تو آپ پر شریعت کہتی واجب ہے کہ اس کی اوقات بتاؤ، اس کی اوقات بتاؤ۔ اب چوتھے امام کو ان تمام بنی امیہ کے لوگوں کی اوقات بتانی ہے، ان 700 کرسی نشین کے سامنے، لہذا وہی بول سکتا ہے جو خطیب سلمی ہے، وہی بول سکتا ہے جو علی کا پوتا ہے۔ کیا جملہ کا؟ جو نہیں جانتا ہے وہ جانے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچانے۔ انا اپنا مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھا ہے لیکن ریپیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے، مکہ کا بیٹا ہوں۔ کیوں مکہ کا؟ مکہ کوئی گھر سے ہے مکہ نہیں، یہ جتنے بیٹھے تھے ان کے باپ دادا مکے سے آئے تھے۔ مکے میں کیا کرتے تھے؟ مکے میں یہ اتنے غریب تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ جب جناب خدیجہ دسترخوان بچھاتی تھی تو سب سے پہلے کھاتے تھے، سو گئے کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کھاتے تو سارے ہیں لیکن کلمہ کوئی نہیں پڑھتا، یہ کھانا کھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا ایک آفر دیتا ہوں میں۔ آفر کیا ہے؟ کہ دیکھو کل سے چاندی کے برتن میں کھانا دیں، کھانا بھی کھاؤ اور چاندی کا برتن بھی لے جاؤ۔ سو گئے ہیں، شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا۔ اب چوتھے امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اسی مکہ کا بیٹا ہوں جس مکہ میں میری دادی کے دسترخوان کے جھوٹے برتن اٹھا کر غنی بننے والوں کی اولاد ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مکہ کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ یزید کو دوسرا جملہ کہا ہے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ جب بولا ہے یہ سوچ کے بول دیجئے کہ جب چوتھے امام کہہ رہے تھے تو کوئی نہیں تھا، آج ان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں ان کی اولادیں بیٹھی ہیں، ان کے غلام بیٹھے ہیں، ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ان کی ولایت قدم بھرنے والے بیٹھے ہیں۔ میں یزید تو کھڑا ہو کے لیکچر دے رہا تھا نا، یہ لیکچر جس میں تیرا بوجھ، تیری نفرت، تیری کڑھن، تیری چڑ جو جھلک رہی تھی، یہ غلط نہیں ہے، تیری کڑ کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لم یحتش آباؤکم علی جد محمد مصطفیٰ حتی ما دام جد ابی طالب حیا۔ تمہارے باپ دادا میرے دادا محمد مصطفیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے جب تک میرا دادا ابو طالب زندہ تھا۔ ابو طالب کا پوتا زین العابدین، ابو سفیان کا پوتا یزید، یہی تو جنگ بدر بھی ہو گئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی تو جنگ ہو رہی ہے۔
حتی نصیر جدی علی مرتضی، تو میرے محمد مصطفیٰ کا بات بھی کا نہ کر پائے جب تک میرا دادا علی اس کا نصیر تھا۔ جو لوگ پہنچ گئے میں سلام ہے، جو نہیں پہنچے شرح کر کے بتا دیتے ہیں بھئی ابو سفیان نے کیا چاہا تھا؟ یہ چاہا تھا کہ محمد مصطفیٰ آج گھر میں سوئیں گے، مار دیا جائے گا۔ مارنے آئے تھے نا، یزید کا دادا مارنے آیا تھا نا، تیرا دادا تو مارنے آیا تھا۔ محمد کے بستر پہ میرا دادا سویا۔ محمد مصطفیٰ کو مکے سے نکال کے مدینے تک میرے دادا نے پہنچایا، یہ چیز اس کی ہے۔ یہ تو دل واجہ نہیں چڑھ رہا ہے، تو تیرا دادا ہی تو تھا۔ جب رسول اللہ چلے گئے، اب تو کوئی پڑھتا نہیں ہے شب ہجرت کو، جب چلے گئے تو صبح دیکھا تو اللہ کا رسول ہے ہی نہیں۔ علی سے کہا کہاں ہے؟ علی نہیں کہہ رہے تھے میں نہیں جانتا ہوں۔ علی نے بھی خطیب والا جملہ کہہ دیا، مجھے دے کے گئے تھے، کہاں بیٹھے ہیں؟ علی سے جب پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ کہا مجھے دے گئے تھے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کہا تجھے پتا ہے؟ کہا پتا ہے، نہیں بتاتا، کرنا ہے کرو۔ کہا بتا دو تو؟ کہا بس یہ سمجھ لے اللہ کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے ہے۔ تو اسی ابو سفیان نے دیکھیے رسول اللہ کی ہجرت کا سب سے زیادہ چڑ ابو سفیان کو ہی تھی، سب سے چڑا یہ تھا بھائی نکل گئے ہاتھ سے، اب تو ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اس نے کہا علی کو پکڑ لو، کڈنیپ کرو۔ یہ کڈنیپ کرنے کا طریقہ ابو سفیان نے بتایا، کڈنیپ کر لو۔ ادھر مولا کائنات اٹھے، عورتوں کو اکٹھا کیا، ناقے پر سوار کیا، گھوڑا لے کے چلے۔ وہ وادی عقیق کی طرف جا رہے تھے تو ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا، کہتا کہاں جا رہے ہو؟ نعمت اللہ۔ کہا مدینے کی طرف جا رہا۔ پیچھے ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہوگا، اس سے کہہ دینا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں جا رہے، گھوڑا لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے کہنا نہیں بھاگنا ہے، آ جا۔ چوتھے امام کے جملے کی شرح کر رہا ہوں، لطف اٹھائیے، آنا ہے تو آ جانا۔ انہیں پتہ چلا کہ وادی عقیق تک علی پہنچ گئے، ابو سفیان ابو جہل وغیرہ 100 آدمی کو لے کے سامنے سے گھیر لیتے ہیں۔ کہتے تم چلے گئے رسول نے ملے۔ علی نے کہا راستہ چھوڑ دے، ہمارے ساتھ رسول کی ناموس ہے، راستہ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کہا دیکھ مان جا، جب نہیں مانے تو ناقے کو اپنے پیچھے کر دیا۔ یہی تو علی ہے جو عورتوں کو پیچھے کر کے اس کا محافظ بنتا ہے۔ یہ ابو سفیان کی اولاد ہے جو عورت کو آگے کر کے سازش کرتا ہے۔ آپ سے پیچھے کر لیا۔ اب جو ابو سفیان آگے بڑھا تو مولا کائنات نے کہا ہٹ جا۔ توجہ فرمائے وطن کے مومنین، جملے پر قدر چاہتا ہوں، یہ میرا خون جگر ہے، ہٹ جا۔ ابو سفیان دیکھیں وہاں پہ لڑائی کس میں ہے، ایک طرف علی کا پوتا، ایک طرف ابو سفیان کا پوتا۔ مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں اس مکہ کا بیٹا ہوں جہاں میرے دادا نے تیرے دادا سے کہا ہٹ جا، میرے ساتھ رسول کی ناموس ہے۔ اگر آج ہم نے تلوار اٹھا لیا تو مکے میں وہ موجود نہیں ہے جو مجھے روکا کرتا تھا۔ محمد مصطفیٰ کا تم کچھ بگاڑ نہ پائے۔ اب یہ جملہ جو میں مجھے بہت اچھا لگتا، انا ابن الذی من یضارب آباءکم حتی یقولون لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ میرے باپ دادا تیرے باپ دادا سے اس وقت تک لڑتے رہے جب تک تیرے باپ دادا نے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیا۔